بابا رحمان کا بیٹا برون ملک گیا تو پیچھے سے بہو ان سے جانوروں کی طرح کام کروانے لگی۔ ایک دن بیٹی اور داماد آئے تو وہ بابا رحمان کو اپنے ساتھ لے گئے کہ بابی کی بجائے ہم کام کروائیں گے، اور وہاں بھی بیٹی اور داماد انہیں ذلیل کرنے لگے۔ ایک دن بابا رحمان بازار سے سودا لینے گئے تو راستے میں گر گئے، اور جب لیٹ کر آئے تو داماد نے غصے میں ڈنڈا مار کر ان کا سر پھاڑ دیا، اور کسی نے بھی مرہم پٹی نہ کروائی۔ ادھر بیٹا پاکستان آیا تو بیوی بولی تمہاری بہن ابا کو لے کر زبردستی چلی گئی، اور وہ ابا کو لینے کے لیے بہن کے گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح ہی زلزلہ گئی، کیونکہ یہ لیں، یہ آپ کی پرپل کلر کی شرٹ آپ کو بہت پسند ہے نا، اسے بھی بیگ میں رکھ لیں۔ ساری تیاری تو مکمل ہو گئی ہے، بس اب اپنی ساری چیزیں سنبھال لیں تاکہ میں بیگ کو پیک کر کے رکھ دوں۔ صبح 5 بجے کی فلائٹ ہے، اس وقت جلدی میں آپ کہیں ضروری چیزیں نہ بھول جائیں۔ برائی ہوئی سے آواز میں شرٹ ہاتھ میں پکڑتے ہوئے مینا راشد کے پاس آئی۔ راشد کے چہرے پر ایک اداسی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کیوں پریشان ہوتی ہو مینا؟ میں جانتا ہوں کہ میرے دبئی جانے کی وجہ سے تم اداس ہو، مگر میں تمہارے اور تمہاری بچوں کی وجہ سے تو جا رہا ہوں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے بچوں کا اچھے اسکول میں پڑھانا ممکن ہی نہیں رہا، اور ابا کی دوائیاں بھی تو ہیں، ان کا میڈیکل کا خرچہ تو آئے روز بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں رہتے ہوئے مجھ سے یہ سارے خرچے پورے نہیں ہوتے، دبئی جاؤں گا تو بہتر روزگار ملے گا تو اور ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ بس تم میرے پیچھے سے بچوں اور ابا کا اچھے سے خیال رکھنا، میں بہت جلد واپس آ جاؤں گا۔ مینا کو کندھوں سے تھام کر راشد پیار بھرے لہجے میں سمجھا رہا تھا۔ مینا کی آنکھوں میں آنسیں زلزلا رہی تھی، قریب تھا کہ جھلک پڑی، مگر وہ اپنے رخ موڑ گئی۔ راشد کا جانا اسے بری طرح سے کھل رہا تھا۔ 3 چھوٹے بچوں کا ساتھ تھا، جن میں سے 2 اسکول جاتے تھے، تیسرا ابھی اسکول جانے کی عمر کا تھا، مگر پہلے ہی 2 بچوں کی فیس نہ پوری پڑتی تھی، اب تیسرے کو داخل کروانے کے لیے بالکل بھی گنجائش نہ تھی۔ مگر بچوں کی تعلیم تو ضروری تھی۔ ایک تو ابا جان بھی عجیب بیماریاں لاحق ہیں، شوگر بھی اور بلڈ پریشر بھی، احتیاط بھی تو نہیں کرتے۔ ایسے مہنگائی میں دوائیوں کے اخراجات پورے کرنا صرف راشد کی ذمہ داری تھی۔ بیچارے انہی خرچوں کی وجہ سے تو پردیس جا رہے تھے۔ مینا نے دل ہی دل میں سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور اسے اپنے سسرال والوں سے بری طرح سے چھڑتے تھے، خاص کر اپنا بوڑھا سسر، جن کی سفید داڑھی اور جھکی ہوئی کمر ان کی بڑھتی ہوئی عمر کی نشانی کرتی تھی۔ مگر کیوں انہیں اللہ سے واسطے بے راہ تھا؟ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ شادی کے کچھ ہی دنوں بعد مینا کو پتہ چل گیا تھا کہ راشد کے ابا اس کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کروانا چاہتے تھے، مگر راشد کی ماں نے ایسا نہ ہونے دیا اور اپنے بھائی کی بیٹی بیاہ کر لے آئے۔ دلہن بن کر آتے ہی مینا نے راشد کو ایسا قابو میں کیا کہ ابا کو کیا تو وہ تو ماں کو بھی بھول گیا، صرف مینا کو یاد کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اماں بوڑھی ہوتی چلی گئی اور آخرکار ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد ہی راشد کی آنکھیں کھل گئی اور اسے احساس ہو گیا کہ ماں باپ ایک دفعہ چلے جائیں تو وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے، مگر اب تو ماں کھو چکا تھا، صرف باپ ہی زندہ تھا۔ راشد نے جی جان سے باپ کی خدمت شروع کر دی، مگر اب نئے خرچے اس کے سامنے تھے جنہیں پورا کرنے کے لیے اب وہ اپنا بیگ تھامے گھر والوں کو الوداع کہہ رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ ابا انہیں چھوڑنے ایئرپورٹ نہیں گئے تھے، صرف مینا اور راشد کی چھوٹی بہن اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ راشد جانتا تھا کہ مینا کی اس کی چھوٹی بہن صفیہ کے ساتھ ذرا انہیں نہیں بنتی۔ وہ دل ہی دل میں بس یہی دعا کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے سے سب امن و امان سے رہیں۔ کہ فلائٹ کے جانے کا وقت ہو گیا تو موچی سے سب کو الوداع کہتے ہوئے وہ دبئی روانہ ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے پیچھے سے اس کے گھرانے کا شیرازہ بکھرنے والا تھا۔ راشد کو دبئی گئے ہوئے ہفتہ گزر چکا تھا جب راشد کے ابا، جو محلے میں رحمان بابا کے نام سے مشہور تھے، ظہر کی نماز پڑھ کر بڑی مشکل سے گھر واپس آئے۔ شدید گرمی تھی، پسینے سے ان کا لباس گیلا ہو چکا تھا۔ مینا نے ان کی چارپائی برآمدے میں لگا رکھی تھی کیونکہ گھر میں صرف 3 ہی کمرے تھے، ایک میں مینا رہتی تھی اور باقی 2 کمرے بچوں کے استعمال میں تھے۔ رحمان بابا کی تو گھر میں کوئی جگہ نہ تھی، اس لیے انہیں برآمدے میں چارپائی ڈال کر دی گئی تھی۔ ایک پرانا سا سٹینڈ فین ان کے سرانے لگایا ہوا تھا۔ رحمان بابا اسی چارپائی پر بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ انہیں آئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب دروازہ بجنے لگا۔ مینا کا چھوٹے بیٹے نے دروازہ تو بنی سمری عورتوں کا ایک ریلا سا اندر داخل ہوا اور سب کی سب ہنستی مسکراتی مینا کا نام لے کر آگے آئیں۔ رحمان بابا کو تو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ سب مینا کی سہیلیاں ہیں جو اس وقت اسے ملنے آئی ہے۔ مینا اندر کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک میں آرام کر رہی تھی۔ سہیلیوں کی آواز سن کر تو منڈی آنکھوں سے باہر نکل آئی۔ سہیلیوں کو دیکھتے ہی اس کی باچیں کھل اٹھی۔ رحمان بابا نے خاموشی سے کروٹ بدل لی۔ مینا اپنی سہیلیوں کو لے کر اندر اے سی والے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند کرنے کے باوجود باہر تک ان کی کہکہانوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ رحمان بابا کو بہو کے سہیلیوں پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے تھے،
मगर अंदर से आने वाली आवाजें इन्हें सोने में ना दे रही थी। बड़ी मुश्किल से इनकी आंख लगी। अभी चांदी लम्बे हुए थे कि अचानक वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। मीना इनके सराहने खड़ी इनका कंधा हिलाकर इन्हें उठा रही थी। अब्बा जान उठ जाए, घर में मेहमान आए हैं, सौदा सलब लाने वाला कोई नहीं है। आप बाजार जाकर कोल्ड ड्रिंक और कुछ खाने पीने का सामान ला दे। मेरी पुरानी सहेलियां आई हैं, बिना कुछ खाए पीने इन्हें घर से जाने दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मीना ने 5,000 का नोट बाबा रहमान की जानिब बढ़ाते हुए कहा। वो नींद से अभी अभी जागे थे, इनका जहन सोया हुआ था। वो कह भी ना सके कि बाहर बेहद गर्मी है और वो अभी बड़ी मुश्किल से चलकर अंदर आए। मीना ने इन्हें पैसे पकड़ा कर अंदर चली गई। रहमान बाबा ने चप्पल पाँव में पहनी और घर से बाहर चल दिए। बाहर सूरज आग उगल रहा था। पैदल चलते हुए बाजार से वो सारी चीजें खरीदने लगे जो मीना ने इन्हें बताई थी। इन्हें काफी वक्त लग गया। दरमियान में इन्हें कई दफा चक्कर आया, मगर आखिरकार उन्होंने खुद को संभाल लिया। करते पढ़ते वो बारी शापर लिए जैसे ही घर में दाखिल हुए तो मीना खतरनाक तेवरों के साथ इनका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गए थे अब्बा, ले भी आए, मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मीना ने झपटने वाले अंदाज में शापर इनके हाथ से पकड़े और किचन की जानिब बढ़ गई। रहमान बाबा हांफते कांपते हुए वहीं अपनी चारपाई पर डेर हो गए। इनका सांस फूल गया था। इन्हें शदीद गर्मी लग रही थी, मगर स्टैंड फैन रिंग रिंग का चल रहा था। मिनट ट्रे सजाकर अंदर मेहमानों वाले कमरे में चली गई। इसने अब्बा को पानी का गिलास तक न दिया। रहमान बाबा कुछ देर तक लेटकर अपना सांस दुरुस्त करते रहे और फिर उठकर खुद ही हांफते कांपते हाथों से पानी का गिलास भरकर पीने लगे। इन्हें बुरी तरह से अशर याद आया जो माँ के इंतकाल के बाद इनका ख्याल रखने लगा था। फिर गोया ये तो मामूली बन गया था। मीना के हाथ तो गोया कोई रोबोट ही लग गया था। वो उठते बैठते अब्बा को काम काज की नीयत से बाहर भेजने लगी। दोनों बच्चों को स्कूल से ले जाना और वापस ले आने की ड्यूटी इसने अब्बा जान के सर लगा दी। स्कूल नजदीक ही था, मगर रहमान बाबा की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी। वो चलते चलते थक जाते थे, मगर मीना को इनकार नहीं कर सकते थे। वक्त बेवक्त मीना इन्हें दूध दही लेने के लिए बाजार भेजती रहती। जो भी सौदा सलब मंगवाना हो वो बाबा रहमान ही लाया करते थे। यहाँ तक कि अक्सर मीना इन्हें बड़ा सा साउंडवैन पकड़ा कर कहती कि घर में ले जाकर साफ करवा दे। जब भी वो फारग बैठते थे ना, अपना छोटा बच्चा इन्हें पकड़ा देती। रहमान बाबा खामोशी से इनका हुक्म मानते थे। इनमें इनकार करने की जरूरत ही कहाँ थी। कितना वक्त गुजर गया, इनकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। दवाइयों का खाली पत्ते इनके तकिए के नीचे पड़े रह जाते। कई बार इन्होंने दबे दबे लफ्जों में मीना से दवाइयाँ मंगवाने का कहा, मगर वो नजरअंदाज कर देती। राशिद का फोन आता तो इंतहाई डरती सी कहती, तो अब्बा को दवाइयाँ मंगवा कर दो, तो वो खाते ही नहीं, जाया कर देते हैं। राशिद का भी ख्याल रखने की तकीन करने के बाद फोन बंद कर देता। रहमान बाबा दिन भर गिलते रह जाते थे। इन्हीं दिनों राशिद की छोटी बहन सफिया अपने शोहर के हमरा इनके धमकी हुई मीना ने पूरे दिल से नंद के लिए खाना बनाया, जिसे दोनों मियाँ बीवी ने खूब डट कर खाया। जितनी देर सफिया बैठी रही वो यही देखती रही कि भाभी अब्बा को बैठने ही नहीं देती। वो छोटे बच्चों को खिला रहे होते थे। बड़े बच्चों को स्कूल ले जाकर जाते हैं, सौदा सलब ला कर देते हैं और बदले में सिर्फ एक चारपाई और स्टैंड फैन इनके हिस्से में आता है। बैठे बैठे ही सफिया को अचानक याद आ गया कि इसने जो बाजार से सौदा सलब लाने के लिए लड़का रखा है वो अच्छे खासे पैसे ले रहा है। इसके बजाय अगर वो अब्बा को अपने घर ले जाए तो अब्बा काम भी कर दिया करेंगे और इसके पैसे भी बच जाएंगे। सोच का आना था कि सफिया ने हाथ में पकड़ा गिलास दीवार पर दे मारा। सभी लोग हक्का बक्का होकर इसकी जानब देखने लगे। अचानक ही वो मुंह पर दुपट्टा रखकर फूट फूट कर रोने लगी। हाय हाय, भाई दुबई के गया, भाई ने तो अब्बा को मुलाजिम ही बना लिया है। ये भी नहीं देखती कि इनकी आखिरी उम्र है, इन्हें आराम और सुकून की जरूरत है। मगर भाभी तो इन्हें एक पल सुकून से नहीं बैठने देती। जब देखो किसी न किसी काम के लिए दौड़े रखती है। मैं अब्बा को इस हाल में नहीं देख सकती, मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊंगी। मीना हैरान परेशान सफिया का रोना धोना देख कर ही रही थी। खुद ही रहमान बाबा का मुंह भी खुल गया था। मीना दोनों हाथ कमर पर रखे सफिया के ऐन सामने आकर खड़ी होगी। इतना तो वो जानती थी कि सफिया को बाप से कोई मोहब्बत नहीं है। जब भी वो आती है इसका सारा ध्यान सिर्फ खाने पीने का और कपड़े जूते लेने पर होता है। अचानक से इसे बाप की मोहब्बत क्यों जाग उठी, ये बात मीना को हजम ना हो रही थी कि सफिया सिर्फ अपने बाप को आराम देने की खातिर अपने घर ले जाना चाहती है। क्योंकि सफिया क्या परेशान है, अब्बा को यहाँ पर इनका अपना घर है। अगर वो थोड़ा बहुत काम कर ही लेते हैं तो अच्छा है ना, इनका दिन कट जाता है। अपने घर ले जाकर तुमने क्या खानदान में हमारी नाक कटवानी है। लोग क्या कहेंगे कि राशिद की बीवी से 4 दिन भी संभाला नहीं गया। मीना की बात अभी इसके मुंह में ही थी कि सफिया चमक कर बोली, अरे छोड़े भाभी, खानदान बरादरी को आप मुंह ही कब लगाती हैं, और वैसे भी सारा दिन अब्बा से जितना आप काम करवाती हैं इनका दिल बहलने के बजाय बंद हो जाएगा।
اس لیے فیصلہ ہو گیا ہے کہ میں ابھی اسی وقت ابا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ صفیہ نے بات کرتے ہوئے ساتھ ہی اٹھ کر ابا کا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ ان کے 2 ہی جوڑے تھے جسے اس نے ایک تھیلے میں ڈال دیا، ابا کے پاؤں میں جوتی پہنائی اور انہیں زبردستی چارپائی سے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ رحمان بابا ارے ارے کرتے رہ گئے، مگر صفیہ کسی بھی سننے والی کہاں تھی۔ مینا کا خون کھول رہا تھا، مگر اس وقت تو صفیہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ ویسے بھی چلاکی میں وہ مینا سے 2 بر ہاتھ آگے تھی۔ اس تمام واقعے کے دوران صفیہ کا شوہر مسلسل منہ میں پان گماتا رہا تھا، مگر اس کے ماتھے کے بل صاف گنے جا سکتے تھے۔ شاید اسے صفیہ کو اپنے سسر کو ساتھ لے جانا پسند نہیں آ رہا تھا، مگر صفیہ نے کسی کے اور زبردستی ابا کو اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ کچھ ہی دیر بعد صفیہ ابا کو لے کر گھر پہنچ گئی۔ صفیہ کے شوہر نے گاڑی گھر کے باہر کھڑی کر دی۔ صفیہ ابا کو پکڑ کر اندر لے آئی۔ صفیہ کا گھر اگرچہ بڑا تھا، مگر دل اس کا بھی تنگ تھا۔ اس نے ابا کے لیے ڈھونڈ کر ایک چھوٹا سا سٹور روم نکالا، جہاں گھر بھر کا کاٹ کباڑ دھول سے بڑھتا ہوا تھا۔ دیوار پر بڑے بڑے جالے بنے ہوئے تھے۔ وہیں اس نے ابا جان کے لیے ایک چھلنگا سی چارپائی ڈال دی اور بڑے فخر سے بولی، ابا جان یہ کمرہ آپ کے گھر میں اس برآمدے والی چارپائی سے تو بہتر ہے، آپ آرام سے رہیں، میں آپ کی بہت خدمت کروں گی۔ خاموشی سے چارپائی پر بیٹھ گئے۔ چھت پر ایک پرانا سا پنکھا لٹکا ہوا تھا جو ہوا کم اور آواز زیادہ دے رہا تھا۔ صفیہ اپنے کمرے میں گئی تو شوہر کے تیور خراب تھے۔ کیا ضرورت تھی ابا جان کو اٹھا کر یہاں لانے کی؟ پہلے ہی اخراجات پورے نہیں ہوتے، اب ان کے بیماریوں کے علاج بھی میں کرواتا پھروں۔ اپنے مہنگے کپڑے جوتوں کا خرچہ بھی پتا ہے تمہیں، جو تم سسر صاحب کبھی یہاں لے آئی ہو۔ بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ وہ صفیہ پر برس ہی رہا تھا، مگر یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی۔ صفیہ نے ہاتھ بڑھا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جہاں بھی تھا دنگ گیا۔ زیادہ باتیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تک تو تمہاری اماں کی بھی تو خدمتیں کرتی رہی ہوں نہ، وہ مر گئی ہیں تو کیا اس کی جگہ میرے ابا آگے ہیں؟ اس میں برائی کیا ہے؟ ذرا عقل سے کام لو، سارا کام کرتے ہیں وہ باہر سے سودا سلف لانے کے کام، تو یہ بات کر ان کی برائیوں کے اخراجات راشد مینا کے بجائے مجھے بھیجا کرے گا۔ سوچو ہمیں کتنا منافع ہوگا، ہمیں راشد سے اچھا خاصا مال و سال نکلا سکتا۔ صفیہ کے انداز پر اس کا شوہر ہر سوچ پر مجبور ہو گیا۔ واقعی یہ بات درست تھی، اور صفیہ نے کہا اپنا ساتھ دکھایا۔ اگلے ہی دن اس نے راشد کو فون کھڑکا دیا کہ ابا کو کچھ دن کے لیے وہ اپنے گھر لے آئی ہے اور ان کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، دوائیوں کا پیسے بھیج دیں۔ راشد بیچارے نے ابا کی بیماری کا سن کر اچھی خاصی رقم صفیہ کو بھیج دی۔ صفیہ اور اس کے شوہر کی تو عید ہوگی، مگر رحمان بابا کی زندگی مزید بدتر ہوتی چلے گی۔ دماد صاحب آتے جاتے ہی انہیں تانے دیتے تھے کہ بیٹی کے گھر پر آن پڑے ہو۔ وہ کھانا کھانے لگے تو دماد صاحب بچوں کو مخاطب کر کے مہنگائی کارنامہ رونے لگے کہ کم کھایا کرو۔ رحمان بابا دل ہی دل میں شرمندہ ہو کر نوالا واپس پلیٹ میں رکھ دیتے۔ انہیں اپنی بے بسی پر شدید رونا آتا۔ کام کروانے کے معاملے میں صفیہ بھی مینا سے کام نہ تھی۔ سارا دن چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے رحمان بابا کو بازار بیچتی رہتی اور وہ مجبور تھے بیٹی کی محبت میں کام کرتے رہتے۔ شاید یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس روز بھی گھر میں دماد صاحب کے مہمانوں کی دعوت تھی۔ دماد نے ان لوگوں سے کچھ رقم بطور قرض لینا تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی آؤ بخت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ صفیہ نے ابا کو لسٹ بنا کر دے دی، مگر لسٹ اس قدر لمبی تھی کہ رحمان بابا کو اس کے مطابق سامان خریدتے ہوئے کافی دیر گزر گئی۔ اس روز ان کی طبیعت بھی کافی خراب ہو گئی تھی۔ وہ چند قدم چلتے تو ان کا سانس پھول جاتا، مجبوراً وہ نیچے بیٹھ جاتے، مگر مجبور تھے، سودا خریدے بغیر واپس جا بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر کار جس وقت ان کے سودا سلف کی لسٹ مکمل ہوئی تو رحمان بابا نے گھر واپسی کا ارادہ کیا، مگر گھر میں تو تباہی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ رحمان بابا نے جیسے ہی دروازے کے اندر قدم رکھا، سامنے ہی ان کا دماد بے تابی سے ٹہر رہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا، اس نے منہ میں پان رکھا ہوا تھا۔ رحمان بابا کو دیکھتے ہی وہ شدید تیش کے عالم میں آگے بڑھا۔ کہاں رہ گئے تھے بڑے میاں؟ جو کرنا تھا آخر وہ کر کے ہی دام لیا۔ منع کیا تھا کہ صفیہ کو اس بوڑھا کو اٹھا کر اس گھر میں مت لاؤ، مگر وہ نہ مانی، اور آخر آج آپ نے میرا بنا ہوا کام بگاڑ دیا۔ میرے دوست کھانے پر یہاں آئے ہوئے تھے، میں نے اس سے کاروبار کے لیے کچھ رقم ادھار لینا چاہتا تھا، مگر آپ نے سودا سلف لانے میں اتنی دیری کر دی کہ وہ بغیر کھانا کھانے ہی چلے گئے۔ ان کا موڈ سخت خراب تھا۔ وہ آج مجھے مزید رقم دینا تو گنجائش ادھار میں نے پہلے ہی ان سے لے رکھا تھا، اس کی بھی واپسی کا تقاضا کر کے گئے تھے، اور یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ پان کی پیکنگ کو سین میں پھینکتے ہوئے دماد صاحب رحمان بابا پر گرج رہے تھے۔ رحمان بابا کے ہاتھ زلزلا رہے تھے، انہیں اپنے دماد کی اونچی آواز تو برداشت نہ ہو رہی تھی۔ وہ شدید گرمی سے آئے تھے اور اس وقت تو انہیں پانی کی ضرورت تھی، مگر دماد راستے میں جم کر کھڑا انہیں باتیں سنائے جا رہا تھا۔ اچانک ہی رحمان بابا کو شدید غصہ آیا۔ دیکھو میاں، اگر تمہیں اتنی جلدی سامان چاہیے تھا تو خود بازار جا کے سامان لے آتے۔ میں بوڑھی جان ہوں، پیدل چل کر بازار جاتا ہوں اور سامان خرید کر لاتا ہوں۔
مجھے دیر ہو جاتی ہے، آئندہ مجھ سے اس لہجے میں بات نہ کرنا، رحمان بابا نے زلزلاتے ہوئے لہجے میں اپنے دماد کو کہا۔ مگر ان کے دماد کا تو منہ ہی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ انہیں ایک بوڑھے شخص سے اس صاف جواب کی امید نہ تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں بتا رہی کہ وہ کسی نشے کا شکار بھی تھا۔ شاید یہ نشے کا اثر تھا کہ رحمان بابا کی بات صفیہ کے شوہر کا دماغ الٹ دیا۔ اس نے قریب پڑا ہوا ڈنڈا اٹھایا اور پوری قوت سے رحمان بابا کے سر پر دے مارا۔ رحمان بابا کے سر سے ایک خون کا چھوارا سا چھوٹ پڑا اور وہ سر پر ہاتھ رکھے سین میں کرتے چلے گئے۔ کچن سے نکلتی ہوئی صفیہ نے وہ منزل دیکھ کر بکھلا کر آگے بڑھی۔ رحمان بابا کا خون بہتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا شوہر ڈنڈا پھینک کر واپس کمرے میں جا گھسا۔ صفیہ نے بڑی مشکل سے رحمان بابا کو اٹھا کے چارپائی پر ڈالا۔ کیا ضرورت تھی ابا میرے شوہر سے الجھنے کی؟ اچھا بڑا بیٹھ کے آرام سے روٹی کھا رہے ہیں آپ، مگر آپ کو شوق ہے مینا کے گھر جا کر خوار ہونے کا۔ ناراض کر دیا نا آپ نے انہیں، اب مجھے ان کو منانا پڑے گا، ناراض سے لہجے میں کہتی ہوئی صفیہ ان کے پاس سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ رحمان بابا اپنے رومال کو زخم پر رکھ سر میں اٹھتی ہوئی دردوں کو برداشت کر رہے تھے۔ دونوں آنکھوں سے آنسو لرزا کر ان کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے۔ انہیں شدت سے راشد یاد آیا، ان کے دل سے آ نکلی اور آسمان کو چیرتی اور عرش پر جا پہنچی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مینا کا فون پاکستان کی سرزمین پر کسی کے قدم پڑے۔ مینا اسے کان پر لگائے اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ کیا کروں منظرا، ملنے آ نہیں سکتی، بچوں کو اسکول چھوڑنے اور لے جانے جاتی ہوں، اور اب بھی چھوٹے چھوٹے کئی کام ہوتے ہیں۔ پہلے تو ابا جان وہ ادھر بڑے ہوتے تھے تو خاموشی سے کام کر دیا کرتے تھے، سچی بہت ہی سکون تھا۔ سارا دن میں اپنے کام کرواتی رہتی تھی اور خود اے سی والے کمرے میں سکون سے رہتی تھی، بچوں کو بھی وہی سنبھالتے رہتے تھے۔ اب وہ جو کاموں میں ہی صفیہ انہیں اٹھا کر یہاں سے لے گئی ہے، یقین مانو سارے کام مجھے کرنے پڑتے ہیں، تھکاوٹ سے برا حشر ہو جاتا ہے۔ بس نہ ہی پوچھو کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ بڑا سا ڈن سوٹ پہننے سے ایک عداد اپنے بالوں کو کانوں سے پیچھے کرتی ہوئی مینا مسلسل رحمان بابا کی غیبت کر رہی تھی، جب اچانک سے اسے اپنے پیچھے آہٹ سے محسوس ہوئی۔ لاپرواہی سے جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کے پیچھے قدم گویا زمین پر گڑگڑا رہ گئے۔ وہ اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ اس کے آن پیچھے راشد کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں سفری بیگ تھا اور اس کے چہرے پر پھیلا ہوا یہ دکھ بتا رہا تھا کہ اس نے مینا کی ساری باتیں سن لی ہیں۔ اگلے وہ پل پلٹ کر گھر کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ مینا بوکھلا کر اس کے پیچھے دوڑی۔ راشد میری بات سنو، کہاں جا رہے ہو؟ ابھی تو آئے ہو، بیٹھ کر پانی پیو۔ مینا کی آواز پر راشد نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کی سی سختی تھی۔ مینا بے اختیار اپنی جگہ پر ٹھٹ کر رہ گئی۔ میں صفیہ کے گھر جا رہا ہوں جو ابا کی خدمت کر رہی ہے، حالانکہ ان کی خدمت تم پر فرض تھی، ٹھنڈے لہجے میں کہتا ہوا راشد پلٹ گیا۔ جس گاڑی میں وہ اپنے گھر آیا، اسی گاڑی میں وہ صفیہ کے گھر کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ پورا راستہ وہ اپنے بے تابی سے ہاتھ ملستا رہا۔ اسے شرم آ رہی تھی کہ مینا اس کی بیوی ہے جس نے باپ کی خدمت کرنے کے بجائے اسے بوجھ سمجھ رکھا تھا۔ صفیہ کے گھر کے دروازے پر اترتے ہی اس نے گاڑی والے کو پیسے دیے اور دروازہ کھولا تھا تو وہ بغیر دقت یہی اندر داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے رحمان بابا کو آواز لگانے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس کی آواز اس کے حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی ایک بوڑھا سا شخص بری مشکل سے چلتے ہوئے اندر جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پانی کی بڑی سی بالٹی اٹھا رکھی تھی۔ اس کے سر پر ایک بڑا سا زخم بنا ہوا تھا جس میں سے رستی ہوئی بیت راشد اس کو درد سے رہی نظر آ رہی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ رحمان بابا تھے۔ اپنے باپ کے حال میں دیکھ کر راشد کا دل کٹ کر رہ گیا۔ تبھی اندر سے صفیہ کی چلاتی ہوئی آواز آئی، بجان جلدی پانی لیں، چھوٹو واش روم میں بیٹھا ہے، ٹینکی کو بھی آج ہی خالی ہونا تھا، آپ کو کہا بھی ہے ذرا جلدی ہاتھ چلایا کرے، باتھ روم میں پانی بھر کر بازار سے سودا سالف لا دے، مجھے کھانا پکانا ہے، اور ہاں جانے سے پہلے سین میں اخبار پوچھا لگا دیجیے گا، چھٹی کا دن ہے، کوئی مہمان بھی آ سکتا ہے۔ صفیہ کی اس بات پر راشد کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس کا بوڑھا باپ پانی کی دوسری بالٹی گھر کے اندر لے جا رہا تھا، تبھی اچانک ان کا پاؤں پھسلا، بالٹی ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گئی اور راشد لپک کر آگے بڑھا۔ اور رحمان بابا نے خود فضوز دیکھتے ہوئے پلٹ کر دیکھا، انہیں لگا شاید ان کا دماد ہے، مگر پیچھے راشد کھڑا تھا۔ راشد نے آگے بڑھ کر ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ مجھے معاف کر دیجئے ابا جان، مجھے آپ کو دوسروں کے حوالے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ اچھا مستقبل میری خواہش ضرور تھا، مگر اس کے لیے جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے داؤ پر لگانا نہیں چاہتا۔ آپ کی خدمت آج سے میرا فرض ہے، مینا اور صفیہ کا نہیں، وہ گلگیز آواز میں کہہ رہا تھا۔ اندر سے آتی ہوئی صفیہ نے راشد کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے پہچان لیا تھا کہ راشد اس کی حقیقت جان چکا ہے۔ راشد نے ایک زہریلی سی نظر صفیہ پر ڈالی اور وہ شرمندہ سی ہوگی۔
اگلے ہی پل راشد ابا جان کا ہاتھ پکڑے واپس گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ راشد کی اس نے بہت خدمت کی اور آخری سانس تک کرنے کا وعدہ کیا۔ تو دوستو آج کی یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی سمکواز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔